الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اندر آج ہماری یہ 5ویں کلاس ہے۔ اس کے اندر آج انشاءاللہ ہم یہ نوٹیکل المینک سے پڑھیں گے اور جانیں گے کہ نوٹیکل المینک ہمیں کیا چیزیں دے رہی ہے۔ ویسے تو اس کی بہت تفصیل ہے۔ یہ نوٹیکل المینک انشاءاللہ ہمارے پورے کورس میں ساتھ رہے گی۔ آج چونکہ اس کتاب کا پہلا دن ہے ہمارے اس کورس کی کلاس میں، دیکھیے کہ پچھلے لیول کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا بلدی زوال۔ تو بلدی زوال مختلف تاریخوں کا ہم نے پڑھا تھا کہ کس تاریخ کو کیا بلدی زوال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا 1 اپریل کا 12/3/58 یہ بلدی زوال ہوتا ہے، اور یہ اوور آل ہم پوری دنیا کے لیے ایک ہی بلدی زوال لیتے تھے اور تمام اوقات کے اندر اس کو استعمال کرتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بلدی زوال ہوتا کیا تھا۔ بلدی زوال تھا کہ دن کے 12 بجے میں سورج کی جو ظاہری جو اس کی حرکت ہے تعدیل ایام کی، اس کی چال کے اندر تیزی سستی، اس کو ایڈجسٹ کرنے کا نام بلدی زوال تھا۔ اصل تو تعدیل ایام ہی ہے۔ اب سورج کی چال میں تیزی سستی آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے 12 بجے کیوں لیا، کیونکہ 12 پورے دن کا بالکل درمیانی وقت ہوتا ہے، اس لیے درمیانی وقت لے لیا ہم نے، کیونکہ ٹوٹل گھنٹے 24 ہوتے ہیں، اس میں سے 12 لے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کس وقت کا لیا، پہلے تو دن پورے، چونکہ دن اوسطاً تقریباً 12 بجے آدھا دن ختم ہوتا ہے اور آدھا دن آگے باقی ہوتا ہے، تو دن کا بھی آدھا لے لیا، گھنٹوں کا بھی آدھا لے لیا، اور پھر یہ کہ ہم نے کس جگہ کا لیا، وہ جو بلدی زوال ہم نے نکالا ہوا تھا۔ تو چونکہ پوری دنیا کا سینٹر طولی اعتبار سے گرینوچ برطانیہ کو مانا گیا ہے، تو وہاں کا لے کر 2011 کے حساب سے آپ کو پوری کلاس پڑھا دی گئی اور بلدی زوال ایک ہی جگہ کا لیا گیا۔ ابھی ہم جانیں گے کہ بلدی زوال وہ تو ہم نے لے لیا ابتدائی لیول کے حساب سے، ابھی اگلا لیول ہے۔ تو اگلے لیول کے لیے فی الحال ہمارا چونکہ نصف النہار کا ہی باب ہے، تو نصف النہار کے اندر ہم ہر ملک، بلکہ ہر شہر، ہر جگہ کا الگ الگ ہم وہ تعدیل ایام لیں گے اور پھر اس کے حساب سے ہم اوقات نکالیں گے۔ پھر اگلے اوقات کے اندر کیا کریں گے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو اوقات پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ فی الحال جو آپ کے سامنے اسکرین پر کھلی ہوئی ہے کتاب ہے نوٹیکل المینک۔ یہ کتاب ہر سال کی الگ کتاب، پہلے تو باقاعدہ کتابی شکل میں چھپتی تھی، پھر کچھ عرصے سے اب یہ چونکہ PDF کا دورہ ہے تو یہ PDF میں بھی دستیاب ہوتی ہے۔ آپ نیٹ سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ نوٹیکل المینک یہ 2022 کی کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے، آپ 2023 کی لے سکتے ہیں، 2024 کی۔ ہر سال کی سورج کی چال میں جو معمولی فرق آتا ہے اس کے اندر وہ سارا کچھ دیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر شروع میں کتاب کے ابتدائی صفحات کے اندر یہ فارمولاز دیے گئے ہیں۔ ان فارمولاز کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ انشاءاللہ جہاں پر ہمیں جس کی حاجت پڑے گی وہاں سے آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھا دیا جائے گا۔ فی الحال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نصف النہار کا فارمولا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ تعدیل مربج کا فارمولا وہی ہے جو ہم پچھلے اپنے لیول کے اندر پڑھا ہیں۔ جیسا کہ کراچی کی تعدیل مربج ہم نے نکالی تھی 31 منٹ 44 سیکنڈ، تو یہ 31 منٹ 44 سیکنڈ پورا سال رہے گی اور یہی رہے گی۔ البتہ اگر طول بدر ہم تبدیل کر دیں تو پھر تعدیل مربج بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایک چیز تھی تعدیل ایام۔ تو تعدیل ایام کیا ہے یہ دیکھیے، یہ میں نے صفحہ کھولا، یہ صفحہ نمبر 18 یعنی صفحہ نمبر 17 تک اس کے اندر صرف فارمولاز اور دیگر چیزیں کیلکولیشنیں وغیرہ تھیں، سورج کی، چاند کی، دیگر سیارہ وجات کی بھی فارمولاز ہیں۔ صفحہ نمبر 18 سے باقاعدہ انہوں نے یہاں سے سٹارٹنگ لی ہے۔ دیکھیں صفحہ نمبر 18 پر تھوڑا جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ آ جائے گا۔ اب دیکھیے اس صفحے کے اوپر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جنوری 1 2 3 UT یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، سیچرڈے سنڈے منڈے، یہ ساتھ میں دن بھی لکھے ہوئے ہیں 2022 کے۔ تو اور آگے دیا ہوا ہے
2022 के जनवरी 1 टू जनवरी 3 UT। और ये तो हो गई तारीख, यानी ये जो सफ़ा है ये इस तारीख की कैलकुलेशन बताता है। अब आप इस सफ़े के नीचे चले जाएं और राइट साइड पे देखें, सीधी जानिब आपको एक छोटा सा कॉलम, एक खाना बना हुआ नजर आएगा। इसको मैं अपनी सिस्टम की स्क्रीन पर बड़ा कर देता हूं। तो ये देखिए, इसके अंदर हमें मिला, पहले कॉलम में नजर आ रहा है डे 1 2 3। डे का मतलब वही तारीख कि 1 2 3, जो जनवरी हमने खोला हुआ है। और आगे दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ टाइम, वही इक्वेशन ऑफ टाइम का मतलब है तादील अय्याम। इसके नीचे देखेंगे आप, सन के नीचे दिया हुआ है 3:18, ऊपर 00 आवर्स है, सामने उसके 12 आवर्स हैं। 0 आवर के नीचे देखें 3:18, 3:46, 4:14। इस तरह 12 आवर्स के नीचे देखें 3:32, पूरे 4 और 4:28। अब आपके सामने ये जो खुली हुई है, तो इसमें ये है क्या चीज? ऊपर लिखा हुआ है MM और SS, मतलब मिनट और सेकंड। यानी सूरज की चाल औसतन जितनी होनी चाहिए थी और जितनी है औसतन इसकी, तो उससे इसकी चाल के अंदर इतना फर्क जा रहा है। ये कितना फर्क है? ये MM और SS का मतलब कि मिनटों और सेकंडों में जा रहा है, क्योंकि सूरज की चाल में घंटों का फर्क नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 17 मिनट तक ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता सूर्य की चाल में फर्क। 3 मिनट 18 सेकंड इक्वेशन ऑफ टाइम 1 जनवरी की। और ऊपर है 0, मतलब कि रात के 12 बजे। अभी रात के 12 कौन से? ये वही बरतानिया के रात के 12। आगे देखते हैं दिन के 12 बजे। तो दिन के 12 बजे में 3 मिनट और 32 सेकंड तादील अय्याम बनी। अब ये 3 मिनट 32 सेकंड का फर्क आ रहा है असल वक्त से। तो असल वक्त से ये तेजी में फर्क आ रहा है, सुस्ती में। यानी हमने जो असल 12 होंगे उसमें हमने ये मिनट प्लस करने होंगे या माइनस करने होंगे, सबसे पहले ये हमने जानना है। तो इसके लिए देखें, इसके बिल्कुल सामने, यानी एक, उसके सामने 3:18, उसके सामने 3:32 और उसके सामने देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा 12:04। 12:04 का मतलब है कि इन्होंने राउंडेड किया कि अगर हम दिन के 12 बजे में तादील अय्याम मिलाएंगे तो वो 12:04 बनेंगे। अब देखिए 3:32 को अगर राउंडेड करें तो चूंकि आधे से ज्यादा सेकंड बन रहे हैं, तो साफ सी बात है कि फिर ये 4 मिनट पे चला जाएगा। तो वही किया उन्होंने कि 12:04। तो साबित ये हुआ यहाँ से कि हमने 12 बजे में ये तादील अय्याम प्लस करनी है। तादील अय्याम जायद जा रही है। आपको याद होगा हमने लेवल 1 के अंदर रहनुमाई तौक़ीत में एक जुमला पढ़ा था, जायद मुतजायद नाकिस मुतनाकिस, जायद मुतनाकिस और नाकिस मुतजायद। ये 4 चीजें पढ़ी थी। तो वो 4 चीजें यही हैं। जायद का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ टाइम हमने प्लस करना है। नाकिस का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ टाइम हमने 12 बजे में माइनस करना है। अब नाकिस मुतजायद और जायद मुतनाकिस क्या है, वो इंशाअल्लाह जो हम थोड़ी देर में अभी हमारी इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये हो गई तादील अय्याम के बरतानिया के 0 बजे 3 मिनट 18 सेकंड थी और 12 बजे 3 मिनट 32 सेकंड थी। तो आइए चलते हैं आज की तारीख पे। आज की तारीख है 14 मार्च। तो हम जब 14 मार्च पर गए, ये देखिए मैं नीचे कर लेता हूं किताब के सफ़ात। ठीक है, ये सामने मेरे 14 टू 16 मार्च आ गया। देखिए सफ़े के ऊपर 14 मार्च लिखा हुआ है, 14 मार्च से 16 मार्च। अब मैं इसी सफ़े के नीचे गया तो आज का ये निकला 14 मार्च का 0 बजे का 9 मिनट 20 सेकंड और दिन 12 बजे का मिला 9 मिनट और 11 सेकंड। अब इसके अंदर एक तो है शॉर्ट तरीका कि बिल्कुल हम एक्यूरेट ना लें, जिस तरह हम पहले के अंदर कुछ थे
اس کے اندر مزید کچھ بہتری کی طرف جائیں تو دیکھیں کہ ہمارے جو دن کے 12 ہیں وہ برطانیہ کے 0 کے قریب ہیں یا برطانیہ کے 12 کے قریب ہیں، تو ہمارا ٹائم وہاں سے 5 گھنٹے فرق پر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب برطانیہ پہ 12 بجیں گے تو ہمارے 7 بجیں گے، جب ہمارے 12 بجیں گے تو برطانیہ میں صبح کے 7 بج رہے ہوں گے، تو ہمارا ٹائم برطانیہ کے دن 12 بجے کے قریب ہے، یعنی برطانیہ جب 12 ہوں گے تو ہمارے شام کے 5 بج رہے ہوں گے، اور برطانیہ کے 0 بجے ہمارے جو ہے صبح کے 5 بج رہے ہوں گے۔ تو چونکہ 5 شام والا 5 جو ہے یہ دن کے 12 کے قریب ہے، اور صبح والا 5 جو ہے یہ تو پھر دن کے 12 سے زیادہ دور ہے، لہذا برطانیہ کے دن کے 12 بجے کی جو تعدیل ایام ہے اس کو ہم لیں گے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک اور طریقہ بتاؤں گا جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے دن کے 12 بجے کی تعدیل ایام لی 9 منٹ اور 11 سیکنڈ۔ اب آپ نے 9 منٹ 11 سیکنڈ لے کر اس کے بعد آپ نے 12 میں یہ پلس کیا، کیونکہ پلس ہونا ہے، دیکھیے آپ کے سامنے یہ 12/9 آ رہا ہے، اور کئی ایسی نوٹیکل المینکس آتی ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، ساتھ میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، شیڈ بنایا ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تعدیل ایام کے اوپر یہ شیڈ سا بنا ہوا ہے، یعنی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو۔ تو اگر ہائی لائٹ نہ کیا ہوا ہو تو اس کا مطلب مائنس، ورنہ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ ایک تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ 12/9 سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی تھوڑا پریشان کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ذرا اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اب آپ نے کرنا یہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بلدی زوال جمع تعدیل مروج ہم کر کے ڈائریکٹ نصف نہار نکالتے تھے، اب ہم نے کرنا ہے 12 جمع تعدیل ایام، جمع یا نفی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پلس یا مائنس، اور پھر پلس یا مائنس جو بھی تعدیل مروج ہوگی، تعدیل مروج اکثر پلس میں ہی ہوتی ہے، لیکن تعدیل ایام مائنس پلس دونوں میں ہو سکتا ہے، تو یہ لے کر ہم معیاری نصف نہار نکالیں گے اور معیاری نصف نہار ہمارا نکل آئے گا۔ جی 12 فکس نہیں ہے ابھی، چونکہ ہم نصف نہار کا نکال رہے ہیں تو اس لیے 12 بجے کا لے رہے ہیں، کیونکہ نصف نہار تقریباً 12 کے قریب قریب ہی ہوتا ہے۔ بقیہ اوقات کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو پھر وہاں پر طریقہ بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ ہوگی، اگر فرض کریں کوئی ایسے دن آ گئے جس میں تعدیل ایام 0 کے قریب قریب جا رہی ہو، تو وہاں پہ پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے میں مزید آگے گیا، میں آگے چلتا ہوں کہ تعدیل ایام جہاں پر 0 کے قریب جا رہی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ ہی آگے چلا گیا۔ یہ دیکھیے یہ اپریل کا مہینہ ہی ہے، ہاں ٹھیک ہے اپریل کا مہینہ ہے، پہلے ہم نے مارچ نکالا ہوا تھا، آنے والا مہینہ اپریل کا ہے۔ تو اپریل کی دیکھیں 13 اپریل کو کیا سچویشن ہو رہی ہے، یہ دیکھیں 13 اپریل 0 منٹ 40 سیکنڈ 0 منٹ 32 سیکنڈ، چونکہ دن کے 12 بجے کے یہ کوئی راؤنڈڈ کرتے ہیں، 32 کو راؤنڈڈ کیا، جواب بنا 1، انہوں نے سامنے دے دیا 12/1، اور اس پہ شیڈ لگا ہوا ہے۔ شیڈ لگا ہوا کا مطلب یہ ہوا کہ تعدیل ایام ابھی بھی پلس میں جا رہی ہے، اس کو پلس کرنا ہے 12 بجے میں۔ آگے پھر 25 سیکنڈ آیا، 17 سیکنڈ بنا، 10 سیکنڈ بنا، 3 سیکنڈ تعدیل ایام بنی، اور یہ ساری کی ساری پلس میں ہیں، ٹھیک ہے، 3 سیکنڈ تعدیل ایام بنی، اس کے بعد آگے پھر 4 سیکنڈ بنی تعدیل ایام۔ اب دیکھیے وہ 3 تھی، یہ 4 تھی، وہ 3 پلس میں تھی، یہ 4 پلس میں نہیں ہے، یہ مائنس میں ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ شیڈ چونکہ نہیں لگا ہوا لہٰذا یہ پلس میں چلی گئی، لیکن یہ صرف یہی کافی نہیں ہے، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ دیکھیں اس کا سیکوینس کتنا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ تقریباً 1 سیکنڈ کا فرق آتا ہے، ورنہ سیکوینس ایک ہی رہتا ہے، یعنی جو ترتیب چل رہی ہے نا اس کے تعدیل ایام پلس یا مائنس جانے کی، وہ ایک جیسی چل رہی ہے۔ اب دیکھیے 40 سے 32 آیا تو کتنے سیکنڈ کا فرق پڑا، 8 سیکنڈ کا۔ اس کے بعد 32 سے 25 آیا، 7 سیکنڈ کا فرق پڑا۔
25 से 17 में आया, फिर 8 सेकंड का फर्क पड़ा। 17 से 10 पे आया, फिर 7 सेकंड का फर्क पड़ा। 10 से 3 सेकंड पे आया, फिर 7 सेकंड का फर्क पड़ा, यानी 7 सेकंड ऐसा ऐसा 0 के करीब हो रहे हैं। अब 3 था, 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद अचानक 4 सेकंड आया, तो ये 7 सेकंड से एकदम 1 सेकंड के पे मामला कैसे जा सकता है? तो 1 सेकंड का मामला नहीं है। 3 सेकंड प्लस में थे, ये 4 सेकंड माइनस में है, तो चूंकि प्लस माइनस दोनों अलग अलग रकमें हो गई, तो लिहाजा ये जो पहले हम 12 में 3 सेकंड प्लस कर रहे थे, अब 4 सेकंड जब माइनस करेंगे तो ये टोटल 7 सेकंड का ही फर्क पड़ेगा, लिहाजा इसको हम प्लस में लेंगे। इस तरह 4 से आगे फिर 12 है, 8 सेकंड का फर्क पड़ गया। तो ये सीक्वेंस इस तरह से जाता है। हम फिर सीक्वेंस देखेंगे, इसकी तरतीब देखेंगे कि ये तरतीब किस तरह से जा रही है। जो तरतीब जारी होगी उसी तरतीब के हिसाब से इसको बना लेंगे। अब ये चीज़ है, अब एक चीज़ बताता हूँ जो मैं पीछे छोड़ के आ गया था, मैंने बोला था आगे बताऊंगा आपको। नाकिस मुतनाकिस और नाकिस मुतजायद और जायद मुतनाकिस। अब देख रहे हैं तादील अय्याम ऊपर वाली, ये है जायद यानी प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये तो इस तारीख की जायद, आइंदा आने वाली तारीख में क्या ये जायद की तरफ जा रही है? नहीं, आइंदा आने वाली तारीख में ये कमी की तरफ जा रही है। तो चूंकि कमी की तरफ जा रही है तो ये होगी जायद मुतनाकिस। इसी तरह से ऐसी तादील यहाँ भी आती है कि जो नाकिस की तरफ जा रही होती नाकिस है, लेकिन जायद की तरफ जा रही होती है, तो नाकिस मुतजायद। और जो तादील यहाँ हो भी जायद और जा भी जायद की तरफ रही हो, तो वो होती है जायद मुतजायद। और ये अगली तादील याम, ये देखिए, इससे आगे तादील याम अब किस तरफ जा रही है नाकिस हो गई, और मजीद आगे नाकिस ही हो रही है, यानी मजीद कमी की जाने भी जा रही है। तो इसको कहते हैं नाकिस मुतनाकिस। जी, अब आपने कोई सवाल करना हो तो कर लें। ये इसका ताल्लुक खैर गर्मी सर्दी से नहीं है। हाँ, जी 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 जी। एक तो आपको एक तरीका मैंने ये बताया मजीद। जी जी, हाँ, 12 सेकंड 12 घंटे में जमा करेंगे। जी 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 जी। मजीद मैं गहराई में जाता हूँ थोड़ा सा। पहले मैंने सोचा कि ये बात समझ में आ जाए, उसके बाद हम मजीद तहकीक में इंशाल्लाह जाते हैं, क्योंकि हमारा ये दर्जा है ही तहकीक वाला। तो अभी हमने तो इंशाल्लाह सेकंड के पॉइंट्स तक की भी गलती इसके अंदर दुरुस्त करनी है, कोशिश करनी है अपनी। हाँ, बेसिकली सबसे पहले हमने ग्रीनविच का देखा, ग्रीनविच की बात समझ आ गई। अब हम ग्रीनविच से फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे। पाकिस्तान से मुराद आप में से जो जिस कंट्री का भी है वो अपने अपने कंट्री के यानी कि अपने मुल्क के हिसाब से, जैसे माशाल्लाह हमारे आबिद हुसैन भाई वैसे ही बरतानिया के हैं, तो वो तो वैसे ही यहाँ का ले लेंगे, लेकिन तादील मुरव्वज यहाँ पर भी इनका असरअंदाज होगी। अच्छा, अब आपने ये तो निकाल लिया, अब हम दोबारा उसी तारीख पर चलते हैं, ये 14 मार्च पर। ये 14 मार्च का निकला है। देखिए, हमारा टाइम बन रहा है बरतानिया के 12 से पहले बन रहा है या 12 के बाद बन रहा है। सबसे पहले तो देखें, तो बरतानिया में चूंकि 12 बाद में बजते हैं, हमारा 12 पहले बजता है। तो मतलब ये हुआ कि बरतानिया के 12 और 0 के बीच में हमारा टाइम है। अब इसको अब यूं समझ लें, आप एक पूरी ना लाइन लगाएं। अब देखिए 0 से लेकर 12 तक कितना घंटे का कितने सेकंड का फर्क पड़ा, क्योंकि ये सेकंडों का फर्क होता है, 0 से 12 में मिनटों का फर्क नहीं पड़ता।
تو یہ بنا فرق صرف اونلی آن 9 سیکنڈ کا، یعنی 9 سیکنڈ یہاں پر تبدیلی آئی ٹوٹل 12 گھنٹے میں. 12 گھنٹے میں 9 سیکنڈز کی تبدیلی آئی، تو سیکنڈ کم ہیں گھنٹے زیادہ ہیں، تو لہٰذا 1 سیکنڈ کتنے گھنٹے؟ جی نہیں، وہ سامنے 12-9 لکھا ہوا ہے، یہ 14 کے ساتھ دیکھیں نا اوپر 0 آورز کی اور 12 آورز کی، تو یہ 9 منٹ 20 سیکنڈ اور 9 منٹ 11 سیکنڈ ہے. جی جی جی، تو اس طرح چونکہ ہمارا ٹائم اس کے بیچ میں پڑ رہا ہے، ہمارا ٹائم 0 اور 12 کے بیچ میں ہے، یعنی ہمارے جب 7 بجیں گے تب برطانیہ پر 12 بجے گا، ٹھیک ہے. تو اب 0 بجے کی تو اس کی تعدیل ایام تھی 9 منٹ 20 سیکنڈ زائد، اور 12 بجے کی ہوگی 9 منٹ 11 سیکنڈ. تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارے سر پر جب سورج آیا تو اس وقت تعدیل ایام کیا چل رہی تھی. اس سے بھی آپ کو مزید آسانی کی طرف لے کے جاؤں گا انشاءاللہ عزوجل. ابھی تو ابتدا ہے انشاءاللہ عزوجل، یہ اس سے بھی آپ کو اس سے بھی آزاد کر دوں گا، یہ جو کیلکولیشن ابھی کرنی پڑ رہی ہے، لیکن شروع میں تو ہم نے چونکہ پریکٹیکل کرنا ہی ہے. دیکھیے کہ 12 گھنٹے میں ٹوٹل فرق آیا 9 سیکنڈ کا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 1 سیکنڈ میں کتنے گھنٹے کا فرق آیا. تو دیکھیے 12 گھنٹے میں 9 سیکنڈ کا فرق، اس کو 3 پر ڈیوائڈ کر دیں. 12 گھنٹے کو بھی 3 پر ڈیوائڈ کیا تو 4 گھنٹے بنے، 9 گھنٹے کو 3 پر ڈیوائڈ کیا تو 3 بنے، یعنی 4 گھنٹے میں 3 سیکنڈ کا فرق آیا. 4 گھنٹے میں 3 سیکنڈ یعنی 4 گھنٹے میں تبدیل ہوئے. اب ہمارا ٹائم برطانیہ سے کتنا پہلے ہے؟ ہمارا تقریباً نہیں بلکہ پورا 5 گھنٹے پہلے ہے. یہ تو ہو گیا پورا ٹائم. اگر تعدیل بلدی گھڑی کی بات کریں تو پھر وہ 5 گھنٹے سے بھی کم ہی بعض اوقات بنتا ہے. اکثر پاکستان کا ایسا نہیں ہے، جیسے کراچی کا تو 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ بنتا ہے. تو ہم اس کو 4 گھنٹے ہی لے لیں فی الحال، یعنی اس طرح ہی اگر ہم لے لیں تو مطلب یہ ہوا کہ 4 گھنٹے میں 3 سیکنڈ کا فرق. تو یہ 9:20 سے 9:11 تک آئے، لیکن چونکہ 5 گھنٹے پیچھے ہے تو لہٰذا ہم نے اس کے اندر اس کے بیچ میں ابھی بھی 3 سیکنڈ 11 میں پلس کر لیے، کیوں 11 کو 20 کی طرف لے جائیں گے 3 سیکنڈ میں، یا پھر اس کو 6 سیکنڈ میں 11 کی طرف مائل کر دیں. دونوں صورتوں میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گئے 9 منٹ اور 14 سیکنڈ. تو یہ 9 منٹ 14 سیکنڈ یہ تعدیل ایام بنی ہمارے پاکستان کے حساب سے. اب ہم اس کے اندر یہی کریں گے 12 پلس 0 گھنٹہ 9 منٹ 14 سیکنڈ پلس تعدیل مروج، تو ہمارے پاس معیاری نصف النہار آج کا آ جائے گا. جی حضور، اب آپ کو کوئی سوال ہو تو کر لیں. آج کا ہمارا سبق یہی تھا جو آپ کو سامنے بیان کر دیا گیا. جی جی، تو اس کے لیے میں اسکرین پہ یہ پینٹ ہی اوپن پینٹ نہیں، اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ تعدیل فرض کریں کراچی کا ہی ہم لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایپلیکیشن کے اندر کوئی بھی مقام سرچ کیا ہوا جو ہم نے ہے پہلے سے، تو اس کے اندر ہم لیٹ لانگ چینج کر دیں. کیونکہ دعوت اسلامی کی پڑے ٹائم ایپلیکیشن کے اندر یہ آپشن بھی موجود ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر عرض و طول تبدیل کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے اس کے اندر عرض و طول تبدیل کیا 24:54 فرض کریں آپ نے یہ کیا تو یہ آ گیا 24.9. تو لہٰذا ہم نے یہ میں نے اپنے طور پر تبدیل کر رہا ہوں فی الحال. پھر میں اس کی اسکرین بھی شیئر کرتا ہوں، اور یہ اسکرین شیئرنگ آپ سب کے پاس ہی چلی جائے گی
کیونکہ یہ میں موبائل سے اسکرین شیئرنگ کروں گا. اور 67 درجے 4 دقیقے یہ بنا 67.06667 67.06667 اور میں نے اس کو محفوظ کر دیا. اب یہ آج کا اس نے نصف النہار جو بھی نکالا وہ ابھی فی الحال اسکرین پر نہیں میں دے رہا. ابھی ہم یہ کرتے ہیں کیلکولیٹر سے پہلے، تو کیلکولیٹر بھی میں اسکرین پر ہی شو کر دوں گا. اچھا، آپ اپنی اسکرین شیئرنگ ندیم بھائی بند کر دیجئے. جی، اب آپ کو اسکرین پر کیلکولیٹر نظر آ رہا ہوگا. تو چلے، ابھی نا میری کسی وجہ سے نا بند ہو گئی تھی اسکرین شیئرنگ. جی، ابھی کیلکولیٹر آ رہا ہے اسکرین پہ. ہاں، یہ رکیے کہ میں ایک دفعہ نا بند کر کے میں دوبارہ اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. جی 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 اب دیکھیے، اب ہم نے اس کے اندر کیونکہ 9 منٹ اور 14 سیکنڈ ہماری تھی نا تعدیل ایام، ہم نے کیا کیا 12 پلس 0 گھنٹہ 9 منٹ 14 سیکنڈ پلس 0 گھنٹہ 31 منٹ اور 44 سیکنڈ. یہ ہمارا چونکہ تعدیل مربع تعدیل ایام ہم نے سارا کچھ اکٹھا ملا دیا. اب ہم نے برابر کیا تو جواب نکلا 12:40 اور 58 سیکنڈ. میں نے ابھی اپلیکیشن کے اوپر صرف وہ لیٹ لانگ سیٹ کیا تھا، اس کے اندر میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ کیا جواب دے رہی اپلیکیشن. اس کو ابھی جا کے دیکھیں گے. تو یہ آیا، یعنی آج کا نصف النہار جو کراچی میں 67 درجے 4 دقیقے طول بلد پہ ہونا چاہیے 12:40-58 ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں، معمولی فرق ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے، یہ پورا فرق، بلکہ پورا بالکل ایگزیکٹ آ گیا. میں نے اس ٹائم دیکھا نہیں تھا، ذہن میں میرے تھا، ہو سکتا ہے فرق ہو. تو یہ ہے 12:40-58، یعنی بالکل ایگزیکٹ وہی آ گیا. اس کے اندر 1-8 سیکنڈ کا آپ کا معمولی سا فرق رہ سکتا ہے. انشاءاللہ جو ہم اس کو بھی دور کر دیں گے. وہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ جو اس چیز کی وضاحت پڑھیں گے کہ مزید اس کی بھی گہرائی کے اندر جانا ہو تو پھر کیسے جاتے ہیں. وہ انشاءاللہ جو ہم اپنی اگلے کلاس میں جائیں گے. جی، فی الحال آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. جی 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 ہاں جی اصل میں 12 میں ہم نے 2 چیزیں پلس کرنی تھی، ایک تعدیل مروج اور ایک تعدیل ایام. تعدیل مروج تو ہم پچھلے درجے کے اندر بہت تفصیل سے اور بار نکال کے آ چکے ہیں. تعدیل مروج نکالنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اصل چیز تھی تعدیل ایام، جو کہ ہماری آج کی کلاس مین اتنی دیر کی اسی پر ہوئی کہ تعدیل ایام ہم کیسے نکالیں گے. تو وہ ہم نے تعدیل ایام نکالا کہ رات کے 12 میں 9:20 تھا، دن کے 12 میں بجے 9:11 تھا. ہم نے اس کا بالکل بیچ کا سیکوینس لیا تو یہ 9:14 تقریباً نکلا، 4 گھنٹے کا نکلا. حالانکہ ہم 5 گھنٹے دوری پر ہیں، یعنی تقریباً، بلکہ ہم جہاں کا نکال رہے ہیں وہ 4.5 گھنٹے کی دوری پر ہے. تو اس لیے آدھے گھنٹے میں 1 سیکنڈ کا تیسرا حصہ فرق آیا ہوگا. یعنی سیکنڈ کا بھی پوائنٹ کے اندر جا کر 0.3 کہہ لیں یا 0.33.
تو وہ فرق یہ پوائنٹ کی نظر ہو گیا کہ نہ تو کیلکولیٹر نے شو کیا اور نہ ہی ہماری اپلیکیشن نے شو کیا، کیونکہ ہماری اپلیکیشن سیکنڈ کا پوائنٹ نہیں دے رہی، وہ ہم نے خود ہی نہیں دی، کیونکہ ہم عوام تو اس پر بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہے کہ انہوں نے سیکنڈ دیے ہمیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ 9 منٹ 14 سیکنڈ یہ تعدیل ایام لی۔ اب 0 گھنٹہ تو ڈالنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے طلبہ کرام جب کیلکولیٹر پہ حل کرنے لگتے ہیں تو 0 جیسے 9 منٹ 14 سیکنڈ ہے، تو 9 منٹ 14 سیکنڈ میں یہ 9 کو گھنٹے کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں، 20 کو منٹوں کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر 9 گھنٹے جب شمار کرتا ہے تو وہ پھر رات کا وہ 10-12 بجے کچھ کا کچھ جواب آ جاتا ہے، یعنی 24 بجے بھی جواب آ جاتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اگر تعدیل مروج بھی اسی طرح سے لکھ دی گئی ہو۔ تو لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ گھنٹے کی جگہ پر 0 لکھ دیں۔ تعدیل مروج بھی عمومی طور پر منٹوں سیکنڈوں میں ہوتی ہے، تعدیل ایام بھی منٹ سیکنڈ میں ہوتی ہے، پلس میں ہوگی تو پلس کی علامت لکھیں گے، مائنس میں ہوگی تو مائنس کی علامت لکھیں گے۔ جی حضور مزید جی جی نہیں یہ یہیں سے لینی ہے، فی الحال یہیں سے لینی ہے۔ جی جی اس کے اندر ہم تعدیل مروج اپنا ایڈ کریں گے، لیکن وہی 12-9 نہیں لیں گے۔ یہ سامنے جو 12-9 لکھا ہوا ہے، اس 12 کو ہم نے نہیں لیا، بلکہ یہ جو تعدیل یہ جو منٹ سیکنڈ میں دی ہوئی تھی ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر کے لیا ہے، کیونکہ سامنے والا تو 12-9 ہی ہے۔ اب سامنے والا بعض اوقات 12-9 ہی ہوگا لیکن ادھر 8 پہنچ چکا ہوگا۔ یہ دیکھیے جیسے اس سے نیچے والے خانے میں 12-9 ہی ہے لیکن نیچے 8 منٹ 55 سیکنڈ ہے، کیونکہ 8 منٹ 55 سیکنڈ کو راؤنڈڈ کریں گے تو وہی بات پھر وہ بھی 9 ہی منٹ بنیں گے۔ جی حضور مزید کوئی سوال؟ جی جی بالکل ہو رہی ہے۔ جی میں نے یہ بتایا تھا، خیر ریکارڈنگ میں تو سارا کچھ موجود ہے۔ تو لیفٹ سائڈ پہ میں نے بولا تھا کہ اسکرین کے یہ صفحے کسی بھی پیج کے اوپر لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ پر آپ کو تاریخ ملے گی۔ یہ دیکھیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو تاریخ ہے، یہ اوپر صفحے کے، اور جب آپ رائٹ سائڈ پہ صفحے کے جائیں گے یعنی پیج وہی ہوگا تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ بھی تاریخ نظر آئے۔ جی جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ریکارڈنگ میں آ رہی ہے، وہ ریکارڈنگ کے اندر تو اسکرین ساتھ میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے حضور، تو میرے خیال میں ابھی ہم پھر درجے کا اختتام کرتے ہیں اس کی۔ اچھا آپ سب نے، اب آپ سب کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ اب تو ہوم ورک بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اب نصف نہار نکالنا ماشاءاللہ سیکھ لیا۔ اب اسی طرح سے آپ نے خود ایڈجسٹ کرنے ہیں گھنٹے، اور جو مشق ہے نا یہ ہماری 2.2 2.2 رہنمائی توقید کی لیول 1 کی، اس کی 2.2 مشق کرنی ہے، لیکن طریقہ کار آپ کا یہ ہوگا جو آج سیکھا ہے۔ مشقیں ساری کی ساری ہماری اس لیول کے اندر وہی ہوں گی پرانے رہنمائی توقید والی، لیکن طریقہ کار جو بتایا جائے گا اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے حل کرنا ہوگا۔ وہاں سے بلدی زوال نہیں لینا، وہاں سے کچھ بھی نہیں لینا، وہاں سے صرف آپ نے عرض و طول لینا ہے، اور عرض و طول لے کر اب آپ نوٹیکل منٹ پہ جائیں گے، یہاں سے دیکھیں گے اسی جو تاریخ لکھی ہوئی اس تاریخ کا اور کتنے بجے کا لینا ہے، یہ بات بھی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگی، اور اس کے اندر آپ لکھ دیں گے، ساتھ میں پھر آپ لکھ کر اس کو واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو ٹھیک ہے حضور، ابھی ہم پھر درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔